بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم اسم کی علامات پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ فعل کی علامات ہے۔ کیا ہے فعل کی علامات؟ تو آپ جان جائیں کہ فعل جو ہے فعل کے تعلق سے ابھی ہم نہیں پڑھے ہیں، یعنی عربی گرامر کے تعلق سے میں بتایا کہ عربی گرامر کو کیا کہتے ہیں؟ صرف و نحو یا نحو و صرف کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہ نحو پڑھ رہے ہیں، صرف اب ہم اسٹارٹ کریں گے تو اس میں کیا پڑھیں گے؟ ماضی کے بارے میں، مضارع کے بارے میں، امر کے بارے میں، نہیں کے بارے میں۔ تو یہ سب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا، سمجھنے لگیں گے۔ آپ کو صرف یاد کرنا ہے۔ ماضی ہونا جیسے نصرہ، مضارع ہونا جیسے ینصرو، امر ہونا جیسے انصر، نہیں ہونا جیسے لا تنصر، شروع میں قد کا ہونا جیسے قد دخلا، شروع میں سین یا صوفہ کا ہونا جیسے سیعلم، سوف یعلم۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ماضی ہونا، مضارع ہونا، امر ہونا اور نہیں ہونا، یہ سب کیا ہے؟ فعل کی پہچان ہے۔ لا تنصر یہ نہیں ہے، تو نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تو یہ فعل ہے، کیونکہ فعل کی پہچان نہیں ہونا ہے۔ جیسے ینصرو یہ فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع ہونا کسی لفظ کا، ینصرو یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ نصرہ فعل ہے، کیونکہ ماضی ہونا ہے، ایک علامت ہے تو یہ ماضی ہے۔ اسی طرح امر ہے انصر، نصرہ اس نے مدد کی، ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ۔ مضارع ہونا یعنی اس میں دو زمانہ ہے، موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ۔ تو ینصرو کا ترجمہ ہو جائے گا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ مضارع میں تین وقت ہے، ایک موجودہ وقت ہے، ایک آنے والا وقت۔ تو ینصرو یہ مضارع ہے، تو اس میں دو طرح سے ترجمہ کریں گے۔ امر ہونا یعنی آرڈر ہے، حکم دینا، جیسے انصر تم مدد کرو۔ نہیں ہونا جیسے لا تنصر تم مت مدد کرو، یہ ترجمہ۔ شروع میں قد کا ہونا جیسے قد دخلا، یہاں پہ قد ہے تو دخلا کیا فعل ہے، کیونکہ پہچان ہے کہ کسی لفظ کے شروع میں قد آئے تو وہ فعل ہے، تو دخلا فعل ہوا۔ شروع میں سین یا صوفہ کا ہونا جیسے سا یعلم، یعلم سے پہلے سین ہے، یہاں پہ سین زبر سا ہے، یہاں صوفہ ہے یعلم سے پہلے، تو کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں سا یا صوفہ آتا ہے تو یہ قرآن میں بھی آیا ہے، آپ جب پڑھیں گے تو دھیان میں رکھ کر پڑھیں تاکہ یہ سب اس سب کا اجرا ہو جائے، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو قرآن سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو جب بھی پڑھیں ان سب کو دیکھیں۔ آگے دیکھیں، شروع میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حروف جوازم میں سے کسی حرف کا ہونا۔ تو جیسے ایک ہوتا ہے زبر، ایک ہوتا ہے زیر، ایک پیش ہوتا ہے، ایک جزم ہوتا ہے۔ تو بہت سارے جزم کو کیا کہتے ہیں؟ جوازم۔ تو عربی میں جب ہم پڑھیں گے تو کوئی حرف ایسا ہوتا ہے جو جزم دیتا ہے، یعنی اس حرف کا یہ کام ہے کہ جس پہ آئے گا اس پہ جزم دے گا۔ جیسے لم یضرب، تو یہ کیا تھا؟ یضربو تھا، با پہ پیش تھا، جزم کیوں ہو گیا؟ لم کی وجہ سے۔ لم کا کام کیا ہے؟ جس پہ داخل ہوتا ہے اس کے لاسٹ لیٹر پہ جزم دیتا ہے۔ تو شروع میں حروف جازمہ میں سے کسی حرف کا ہونا، تو جزم دینے والے بہت سارے حروف ہیں جس میں سے ایک حرف لم ہے، تو لم یضرب ہو گیا۔ یضربو تھا تو لم کی وجہ سے یضرب ہو گیا۔ پھر کیا ہے؟ شروع میں حروف نواسب میں سے کسی حرف کا ہونا، نواسب یعنی زبر دینے والے حروف۔ تو یہاں دیکھیں لن یضربا، لن یضربا، تو یہاں پہ با پہ زبر دیکھیں کیوں ہوا؟ لن کی وجہ سے۔ کیوں لن کی وجہ سے ہوا؟ کیونکہ لن جو ہے حروف نواسب میں سے ہے، یعنی لن کا کام ہی ہے زبر دینا، اس لیے یضربو تھا لیکن لن آیا تو یضربا ہو گیا۔ لن ہٹائیں گے تو یضرب ہو جائے گا۔ اسی طرح لم ہٹائیں گے تو یضرب ہو جائے گا۔ لم داخل کیا، لم یضرب ہو گیا۔ لن داخل کیا، لن یضربا ہو گیا۔ آخر میں نون تاکید کا ملا ہونا، چاہے ثقیلہ ہو یا خفیفہ۔ تو نون دیکھیں یہاں پہ لا یضربن، نون ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ نون تاکید۔ یہ نون تاکید دو طرح کے ہوتے ہیں، ثقیلہ اور خفیفہ۔ جس نون پہ تشدید ہو وہ ثقیلہ ہے، اور جس پہ جزم ہو وہ خفیفہ ہے۔ تو یہ نون جو دیکھ رہے ہیں نا، بننا، نون پہ تشدید کے ساتھ ہے، تو یہ نون تاکید ثقیلہ ہے
اور یہ جزم والا نون تاکید خفیفہ ہے، تو کیا ہوا؟ تو یہ ہوا کہ یہ فعل، کیونکہ فعل کی پہچان ہے کہ آخر میں، تو دیکھیں آخر میں ہے، یہاں بھی آخر پہ نون تاکید کا ملا ہونا، چاہے ثقیلہ ہو یا خفیفہ، تو یہاں دونوں نون ہے، لا یضربن، لا یضربن۔ آخر میں تائے ساکنہ کا ہونا، جیسے دخلت، یہ جو تا دیکھ رہے ہیں جزم ہے، اسی کو کہتے ہیں تائے ساکنہ، تو تائے ساکنہ ہے تو پہچان ہے یہ فعل کی، دخلت فعل ہے۔ آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز کا ہونا، جیسے خرجتو، تو آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز کا ہونا، تو یہ تاپش تو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے آخر میں تاپ پیش ہے، یہ ضمیر ہے اور مرفوع ہے، متصل ہے اور دکھ رہا ہے، تو یہ ضمیر ہوا، مرفوع مطلب پیش ہے، پیش والا یعنی فاعل۔ اس تعلق سے، ضمیر کے تعلق سے جب پڑھیں گے تو اس کو آپ سمجھ جائیں گے، ابھی سمجھنا مشکل ہے، صرف یاد رکھیں، تو ضمیر کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے، یعنی پروناؤن کے بارے میں۔ یہاں صرف مسند ہونا، جیسے ضربہ زیدن میں ضربہ، یہ ضربہ کیا ہے؟ مسند ہے، تو مسند ہونا یہ فعل کی پہچان ہے۔ مسند اور مسند الیہ کے تعلق سے ہم بعد میں بتائیں گے، فی الحال آپ یہ یاد رکھیں، مسند ہونا جیسے ضربہ زیدن میں ضربہ، تو فعل کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔